حضرت مولانا علامہ امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مخالفین ان کو ماسٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں، بڑے محقق عالم تھے۔ ان کے اسکول ٹیچر تھے۔ ان کے ایک ساتھی اسکول ٹیچر نے پرنسپل کو ان کے خلاف یہ شکایت لگائی کہ امین جو ہے یہ درود کا منکر ہے، درود نہیں پڑھتا۔ پرنسپل نے جب یہ بات سنی بڑا حیران ہوا۔ اس نے مولانا امین صفدر کو اپنے آفس کے اندر بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں شکایت آئی ہے۔ پوچھا جی کیا شکایت آئی ہے؟ کہا کہ پتہ چلا ہے کہ تم درود کے منکر ہو، درود کو نہیں مانتے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کیسے درود کا منکر ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے کہ تم درود کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ مجھے جتنے درود شریف یاد تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ میں نے پرنسپل کے سامنے اس کو پڑھ کر کے سنا دیے، اس کے سامنے پڑھ دیے۔ تو کہا کہ وہ پرنسپل اس ساتھی ٹیچر کو دیکھنے لگا اور ہکا بکا رہ گیا کہ بھائی تم نے تو شکایت لگائی تھی کہ یہ امین جو ہے نا یہ منکر ہے درود کا، درود کو نہیں مانتا۔ اس کو اتنے درود یاد ہیں جتنے مجھے بھی نہیں آتے، اتنے زیادہ درود شریف اس نے یہاں پر پڑھ کے سنا دیے، تو اگر اس کو درود شریف آتے ہیں تو درود کا منکر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا کہ دیکھیں یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے جتنے درود بیٹھ کر کے سنائے تھے سارے کھڑے ہو کر، کرسی سے کھڑا ہو گیا، وہ سارے کھڑے ہو کر بھی سنا دیے۔ تو کہنے لگا کہ اب وہ پھر اس کو پرنسپل اس شخص کو دیکھے، دوسرے ٹیچر کو، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ فلاں وقت میں نہیں پڑھتا، فلاں جگہ پر نہیں پڑھتا۔ تو کہنے لگے بس مجھے موقع میسر آ گیا اور میں نے بات سمجھانی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ سر معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں درود کا منکر ہوں، صرف میرا اور اس کا مسئلہ اتنا سا ہے کہ میں درود کو مانتا ہوں۔ کسی شخص کو مسلمان ہی تصور نہیں کیا جا سکتا جو درود کا منکر ہو سرکار عالی شان کے اوپر، جس کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا، ہمیں اللہ اور اس کے فرشتے سرکار پر درود بھیجتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے درود کے منکر بن جائیں؟ ہمارا تو ایمان خطرے میں چلا جائے۔ تو اس کا اور میرا مسئلہ صرف ایک ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ درود مجھے یاد ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ جس طریقے پر تمہیں میں کہتا ہوں اس طرح درود پڑھو، اور میں اس طریقے پر درود پڑھتا ہوں جس طریقے پر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے طریقہ مجھے ملا ہے۔ میں اس کے طریقے پر نہیں پڑھتا تو یہ کہتا ہے کہ درود کا منکر ہے۔ تو صرف طریقہ کار کا اختلاف ہے اس وجہ سے، ورنہ میں نے بیٹھ کر بھی سنا دیے، میں نے کھڑے ہو کر بھی سنا دیے۔ تو یہ کہتا ہے کہ فلاں موقع پر پڑھو تو میں اس وقت پہ نہیں پڑھتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اہل اللہ سے، تابعین سے، خیر القرون کے زمانے سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اس کے طریقے پر نہ پڑھنا، جب میں نہیں پڑھتا تو مجھے کہتا ہے درود کا منکر ہے۔ تو یاد رکھیں جب کسی شخص کے کسی طریقہ کار سے اختلاف کیا جائے اور وہ سنت نہ ہو تو اس سے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے طریقے کو سنت بنانے کی کوشش کریں، واجب اور فرض درجے پر لے جانے کی کوشش کریں تو اس سے اختلاف کرنا چاہیے، کیا جا سکتا نہیں بلکہ کرنا چاہیے۔ تو اپنے جائز امور کو، اپنے جائز معاملات کو، مستحب امر کو اتنا زور اس کے اوپر لگانا کہ ساری دنیا وہی کام کرنے لگ جائے، یاد رکھیں یہی چیز بدعت بننے کا اس کا باعث ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اس کے بارے میں بولتا ہے تو اس کے بارے میں پھر کہنا شروع کر یہ تو فلاں چیز کا منکر ہے، یہ تو فلاں کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ مان رہا ہوتا ہے لیکن اس حیثیت سے جس حیثیت میں وہ قرآن و سنت میں وہ چیز ثابت ہوتی ہے۔